کامیابی حاسد اور دشمن پیدا کرتی ہے۔ وحید مراد صاحب کے پاس دولت، شہرت اور عظمت کی کوئی کمی نہیں تھی، اور اوپر سے وہ لیڈی کلر مشہور تھے، اور پاکستان کی تمام ہیروئنز سمیت لاکھوں لڑکیاں اس پر مرتی تھی، اور یہی چیز وحید مراد کو دوسرے ہیروز کے دلوں میں ناپسندیدہ ترین شخصیت بنانے کا سبب بنی۔ فلم کنیز کی شوٹنگ کے دوران وحید کے ساتھ زیبا نے تصویر بنائی اور اپنا ہاتھ وحید مراد کے ہاتھ میں دے دیا تو محمد علی اس پر اتنے سیخ پا ہو گئے کہ زیبا کو تپڑ رسید کر دیا۔ اس طرح فلم پھول میرے گلشن کا میں وحید مراد اور زیبا پر ایک گانا عکس بند ہو رہا تھا، جس پر محمد علی شوٹنگ سے واک آؤٹ کر گئے، اور جب محمد علی اور زیبا کی شادی ہوئی تو پہلی پابندی زیبا پر یہ لگی کہ وحید مراد کے ساتھ کام نہیں کرنا۔ اس طرح فلم سٹار شبنم کو فلموں میں متعارف کرانے کا صحرا بھی وحید مراد کے سر جاتا ہے، لیکن جب فلم اندلیب کی شوٹنگ کے دوران وحید مراد اور شبنم پر گیت عکس بند ہو رہا تھا کہ شبنم کے شوہر موسیقار روبن گوش نے ہنگامہ کھڑا کر دیا اور یہ الزام لگایا کہ وحید مراد گانوں کی پکچرائزیشن کے دوران ہیروئنز کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر دیا کرتے ہیں، حالانکہ وحید مراد ایک فطری اداکار تھے اور گانوں کی پکچرائزیشن میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، اور شاید ان ہیروئنز کے شوہروں کی وحید کے ساتھ حسد کا سبب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ لاکھوں لڑکیاں وحید کی عاشق تھی اور یہ ہیروئنز بھی وحید مراد کو پسند کرتی تھی۔ وحید مراد کو سب سے بڑا نقصان اپنے ہی دوستوں نے پہنچایا تھا۔ ہدایت کار پرویز ملک کو پہلی مرتبہ چانس وحید مراد صاحب نے ہی اپنی فلم اور ذاتی پروجیکٹ ارمان میں دیا، اور جب ان کا شمار چھوٹی کے ہدایت کاروں میں ہونے لگا تو پہلا وار ہی وحید مراد پر کر دیا، اور انہیں اپنی فلموں میں کاسٹ کرنے کے بجائے ان کے حریف اداکاروں کو لینا شروع کر دیا، جو وحید مراد کے لیے انتہائی تکلیف کا سبب تھا۔ اداکار ندیم کی اپنی کوئی پہچان، سٹائل یا ایکٹنگ سٹائل نہیں تھا، وہ سر سے لے کر پیروں تک بالوں، لباس، بولنے کے انداز اور اداکاری میں بھی دلیپ کمار کی نقل کرتے تھے اور ان کا انداز چوری کرتے تھے۔ اداکار شاید ایک مکمل ہیرو تھے ہی نہیں، ان کی اداکاری، سٹائل اور ڈائیلاگ ڈیلیوری سب کچھ ایک ویلن اور لوفر ایکٹر کی تھی۔ اس کے باوجود جب وحید کو چھوڑ کر انہیں کاسٹ کیا جاتا تو یہ بڑی بدقسمتی اور احسان فراموشی کا لمحہ تھا، بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ پوری فلم انڈسٹری ان کے خلاف ہو گئی تھی۔ عالیہ اور دیبا کو چھوڑ کر کوئی ہیروئن ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، اور ہدایت کار اس عظیم ہیرو کو معمولی کرداروں میں کاسٹ کرنے لگے جیسے ان کے فلم بین اور مداح قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور یہی وجہ تھی کہ ان کی کئی فلمیں ناکام ہو گئی۔ فلم شیشے کا گھر میں وحید مراد کو شاہد کے مقابل ویلن کے کردار میں کاسٹ کیا گیا، اور حالانکہ سب جانتے ہیں کہ وحید مراد کسی صورت ویلن کے کردار میں سوٹ نہیں کرتے تھے، اور اس پر ستم یہ کہ وحید کو شاہد سے مار کھاتے دکھایا گیا اور اسے فلم میں لڑکیوں کی زندگیاں برباد کرنے والے دکھایا گیا، جبکہ حقیقت میں یہ رول شاہد کے لیے موزون تھا، کیونکہ شاہد عام زندگی میں بھی کئی لڑکیوں کے ساتھ کھیل کر چکا تھا، جبکہ وحید مراد پر لاکھوں لڑکیاں فدا تھی، اس کے باوجود وہ صرف اپنی بیوی تک ہی محدود رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فلم شیشے کا گھر ناکام ثابت ہوئی۔ اس طرح فلم عورت راج میں وحید مراد کو ایک عورت کے روپ میں پیش کیا گیا جو رانی کے سامنے ناچتی ہے، اور رانی ایک سین میں اسے ٹوکر بھی لگاتی ہے۔ کیا یہ سین اور یہ کردار ایک عظیم ہیرو کو اپنے ہاتھوں برباد کرانے کے مترادف نہیں؟ اس سین کو دیکھتے ہوئے بے اختیار وہ کہاوت یاد آ جاتی ہے کہ ہیرے کو گدے کے گلے میں پہنانا۔ آخر وقت میں وحید مراد صاحب کی فلموں کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ مناسب کردار کا نہ ملنا تھا، اور اگر وحید صاحب ہدایت کار سے مناسب کردار دینے کے لیے کہتے تو یہ بات مشہور کی جاتی کہ وحید مراد کام نہ ملنے کے بعد اب ہدایت کاروں کی منتیں کر رہے ہیں، اور یہ باتیں وحید صاحب کو اندر سے کھا رہی تھی اور بڑی جوانی میں انہیں ڈپریشن کا مریض بنا دیا تھا۔ آخری 3 سالوں میں تو وحید مراد صاحب کے ساتھ اتنا ظلم روا رکھا گیا کہ انہیں فلم کے کامیڈین کے برابر کردار ملتے، وہ اس فلم کے مرکزی کردار نئے اداکار ہوتے۔ ان کی فلمیں ناکام تھی لیکن وہ ناکام نہیں تھے۔ 1981 میں جب ان کی شاہد کے ساتھ فلم دل نے پیار یاد کیا ریلیز ہوئی تو سپر ہٹ ثابت ہوئی، جس کی وجہ مناسب کردار تھا جو وحید مراد صاحب کی شخصیت اور ذاتی زندگی کے عین مطابق تھا۔ اس فلم میں وحید مراد کی اداکاری اور سانگ پکچرائزیشن آج کلاسک کا درجہ رکھتی ہے، لیکن یہاں وحید کے ساتھ
بدقسمتی اور ان کے خلاف سازش کام کر گئی، اور جب یہ فلم کراچی کے بیمبینو سینما پر گولڈن جوبلی منانے کے قریب تھی، اسے سینما سے ہٹا کر ان کے حریف ہدایت کار پرویز ملک کی فلم سچائی لگائی گئی۔ فلم انڈسٹری میں جب کوئی اداکار ناکام ہو جائے تو وہ ہدایت کاروں اور فلم سازوں کی منتیں اور خوشامد کر کے کام حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور راجیش کھنہ اور امیتابھ بچن جیسے بڑے اداکاروں کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ لیکن وحید مراد نے کبھی کسی کی خوشامد یا چاپلوسی نہیں کی اور اپنے دم پر دوبارہ اٹھ کھڑا ہونے کے لیے کوشش کرتے رہے۔ ان کے پاس پیسوں کی کمی نہیں تھی، لیکن کہا جاتا ہے کہ ان کی تمام جائیداد اور پراپرٹی ان کی بیگم سلمیٰ مراد نے اپنے نام کی اور انہیں چھوڑ کر کینیڈا چلی گئی، اور یہاں وحید صاحب کو بے بسی اور پیسوں کی تنگی نے معمولی اداکاروں کے سامنے ذلیل ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ وحید مراد اور شاہد نے پیسہ لگا کر فلم مقدر شروع کی، اور جب وحید مراد نے اپنے تمام پیسے لگائے تو شاہد نے اپنا اصلی روپ دکھایا اور وحید مراد صاحب سے چھپنے لگے، اور یوں یہ نامکمل فلم وحید مراد صاحب کے بہت بڑے نقصان کا سبب بنی، جس کے سب سے بڑے ذمہ دار اداکار شاہد تھے۔ اس طرح وحید صاحب نے 1980 میں اپنی ذاتی فلم ہیرو شروع کی اور انہیں اپنی ذاتی زندگی کی کہانی قرار دیتے تھے، اور یہ فلم پیسوں کی کمی کی وجہ سے وحید مراد صاحب کی المیہ موت تک مکمل نہ ہو سکی۔ کہا جاتا ہے کہ فلم کی ہیروئن بابرہ شریف نے وحید مراد کو اس فلم میں پیسوں کے لیے بہت زیادہ پریشان کیا تھا، اور اسٹوڈیو میں وحید مراد صاحب کو دیکھ کر راستہ بدل دیتی تھی۔ یہ بات بھی ریکارڈ پر موجود ہے کہ وحید مراد صاحب کی جب کوئی فلم باکس آفس پر رفتار پکڑ لیتی اور شاندار کامیابی حاصل کرتی تو اسے گولڈن جوبلی منانے سے پہلے ہی سینما سے اتارا جاتا، اور ان فلموں کی تعداد 1 درجن سے زائد ہے جنہیں کوئی جوبلی منانے سے پہلے ہی سینما سے اتارا جاتا، جبکہ شاہد، ندیم اور محمد علی کی کئی ایسی فلمیں موجود ہیں جو سینماؤں سے اتاری جاتی، اس کے باوجود انہیں سلور جوبلی اور گولڈن جوبلی مشہور کیا جاتا۔ وحید مراد کے آخری دور کو ماہرین مصنوعی زوال کا نام دیتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا زوال تھا جو وحید مراد پر زبردستی مسلط کیا گیا تھا۔ یہ ایک قسم کا بائیکاٹ تھا جس میں فلم انڈسٹری کے اداکار، ہدایت کار، فلم ساز اور ہیروئنز برابر کی شریک تھی، اور حد تو یہ ہے کہ ان کی آخری فلم ہیرو ان کی وفات کے 2 سال بعد 1985 کو ریلیز ہوئی تو اسے ناکام قرار دیا گیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس فلم نے باکس آفس پر سلور جوبلی منائی تھی اور سینما پر 34 ہفتے چلی تھی۔ وحید مراد صاحب اپنوں کی بے رخی، دوستوں کی بے حسی اور زمانے کی بدلنے کے حالات کا شکار ہوئے۔ ان کی بیوی سب کچھ اپنے نام کروا کر کینیڈا چلی گئی، اور جب واپس آئی تو وحید مراد صاحب من و مٹی تلے سو چکے تھے، اور ان کا آخری دیدار بھی انہیں نصیب نہ ہو سکا۔ یہی نہیں بلکہ وحید مراد صاحب کی بوسیدہ اور خستہ حال قبر کو دوبارہ تعمیر کرانے کی توفیق بھی ان کی بیوی، بیٹی اور بیٹے کو نصیب نہ ہوئی، اور یہ کام ان کے ایک وفادار اور جاننثار مداح اور عاشق سید عبدالوحید حسن شاہ صاحب نے انجام دیا۔ اداکار مر جاتے ہیں لیکن ہیرو مرا نہیں کرتے۔ وحید مراد صاحب مر کر بھی زندہ ہے اور ان کے مخالفین زندہ رہ کر بھی مر چکے ہیں۔ نئی نسل پرویز ملک، شبنم، زیبا، شاہد، روبن گوش، ندیم کو نہیں جانتی۔ آج کروڑوں پاکستانی بابرہ شریف کے نام سے بھی واقف نہیں، لیکن آج کا 5 سال کا بچہ بھی وحید مراد کو جانتا ہے۔ وہ پہلی پاکستانی شخصیت ہے جس کے بارے میں آج لوگ سب سے زیادہ پڑھتے، دیکھتے اور سنتے ہیں۔ آج اس کی بیگم سلمیٰ مراد، بیٹی عالیہ مراد اور بیٹے عادل مراد کو بھی لوگ صرف اسی وجہ سے جانتے اور پہچانتے ہیں کہ وہ وحید صاحب کی بیوی اور بچے ہیں، اور ان کی اپنی ذاتی کوئی شناخت نہیں، اور وہ مر کر آج بھی ہزاروں زندوں پر باری ہے۔ وہ ٹوٹ گیا لیکن جھکا نہیں۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آ گئی ہوگی۔